أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے. جتنے ایمان لا چکے بس وہی اس سے زیادہ اور آگے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی عمر شریف 1050 سال ہوئی اور 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی، یعنی وحی کا آغاز ہوا. اللہ کی بارگاہ سے جو ان کے اوپر وحی نازل ہونے لگی 40 سال کی عمر میں، اور 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے لوگوں کو، مگر اس عرصے میں گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے. خود ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. ان کا بیٹا کنعان نام تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا. تو اب بہت زیادہ میں جب دیکھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی کہ جتنے لا چکے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں. تمہاری قوم کے لوگ جو کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تم کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے تم غم نہ کرو. یعنی نبی نے تو اپنا کام کر دیا جو ان کے ذمہ اللہ نے سپرد کیا تھا کہ اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے. ایمان لانا نہ لانا کام ان بندوں کا ہے، تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے. ہمارے سامنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے حکم سے اور ہمارے تعلیم دینے سے بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کیسے بنانا ہے، تو اس کے مطابق تم کشتی بناؤ. وحینا، اور ہمارے حکم سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے سال کے درخت لگائے، اور وہ سال کے درخت 20 سال میں تیار ہوئے. 20 سال کے بعد انہوں نے اب کشتی بنانا شروع کیا. اور اس طرح سے کشتی کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں روایتوں میں اختلاف ہے. بعض روایتوں کے مطابق وہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی. 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی. اس میں 3 طبقے بنے ہوئے تھے، 3 منزلیں بنی ہوئی. سب سے نیچے والی منزل میں درندے، وحوش، یعنی اور حوام الارض، زمین پر رہنے والے جو درندہ، کیڑے مکوڑے وغیرہ، یہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی پر رکھ لیا تھا. تو درندہ جانور، وحوش اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سب سے نچلے والے خانے میں. اس سے اوپر والے خانے میں دیگر جاندار جانور وغیرہ. اس کے بعد سب سے اوپر والے خانے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والے ہیں. اور وہ بھی ایسے کہ
بیچ ایک طرف عورتیں اور ایک طرف مرد، اور بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ مبارک رکھا ہوا تھا، ان کا تابوت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ، اور پھر اس میں بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور کشتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں بنانا شروع کیا، تو ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق بناتے، ٹھٹھا کرتے، کہتے کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں جو پانی پر چلے گا، تو اس پر وہ اور زیادہ ہنسی مناتے اور کہتے کہ اچھا پہلے تو نبی تھے اور اب بڑھے ہی ہو گئے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر میں ہنسوں گا، تمہارا ڈوبنے کا منظر دیکھ کر گیا۔ جب کشتی تیار ہوئی اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر جانور، ہر جنس کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس طرح کے اس کے داہنا ہاتھ نر جانور پر اور بایاں ہاتھ مادہ جانور پر رکھ کر کے سوار کرتے کشتی پر۔ جب سب سوار ہو گئے تو اس کے بعد کا پھر خود قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، یعنی ہماری حفاظت میں، ہماری تعلیم دینے سے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی ان کی شفاعت اور عذاب دفع کرنے کی دعا یہ مت کرنا، کیونکہ غرق کیا جانا ان کے حق میں مقدر ہو چکا ہے، قضاء الہی ہو چکا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس فیصلے کے بارے میں یہ انبیاء کرام بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، اور جو قضاء حقیقی ہے وہ نہیں ٹلنے والا ہے، یہاں تک کہ جو اولو العزم انبیاء کرام بھی ہیں، ان قضاؤں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کریں تو ان کو روک دیا جاتا ہے۔ قوم لوط پر عذاب نازل ہونے والا تھا، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کی قوم سے عذاب ٹل جائے، تو اتنا زیادہ دعا کرنے لگے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے مجادلہ یعنی جھگڑا سے تعبیر فرمایا ہے۔ قرآن کریم موجود ہے، یجادلونا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے یہ جھگڑنے لگے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا، نہ آتن غیر مردود، وہ تو آ کر رہے گا، رد ہونے والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی ابو طالب ایمان لائے، کیونکہ دادا کے انتقال کے بعد پرورش کا کام ابو طالب نے ہی کیا ہے، یہاں تک کہ تجارت کے لیے بھیجنا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، یہ سب ابو طالب نے ہی کروایا تھا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد جب قریش کے لوگ دشمن بن گئے تو ساتھ دینے والے، حمایت کرنے والے ابو طالب ہی،
اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے تو ان سے لڑنے کے لیے ابو طالب بھی جاتے. یہاں تک کہ کفار قریش نے جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جس گلی میں، اس کا نام تھا شعب ابی طالب. جیسے گلیوں کا نام ہوتا ہے نا فلاں گلی، تو شعب ابی طالب، اس گلی کا محاصرہ کر ناکہ بندی کر دی تھی مشرکین نے کہ اس گلی کے اندر باہر کی چیزیں، اشیاء خوردنی اندر نہ جائے، اندر کی کوئی چیز باہر نہیں، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں، تاکہ ایسے گھٹ گھٹ کے مر جائیں. جب اشیاء خوردنی پہنچے گی نہیں ایک چھوٹی سی جگہ میں تو لوگ تو بھوکوں مر جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے. تو 3 سال تک وہ ناکہ بندی رکھی ان مشرکین نے، اور ابو طالب نے اس مشکل گھڑی میں بھی ساتھ نہیں. یہ سب ہونے کے باوجود بھی مگر ایمان نہیں لائے. جب ابو طالب کی موت کا وقت آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی کہ کسی طرح ایمان لے آئے، مگر ایمان نہیں. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ محبوب رکھتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ. مسلم شریف کی حدیث میں تفصیل سے موجود ہے یہ پورا، اور اس وقت کا ذکر ہے جس مجلس میں جس موت ہو گئی ابو طالب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اور ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں موت ہو گئی، اور اس کا ذکر موجود ہے مسلم شریف. لہذا کچھ لوگ جو ہے اپنی عقل سے کہہ رہے حضرت مولا علی کے والد کیا کافر ہوں گے، تو یہ جب خود حدیث میں موجود ہے تو اپنی عقل سے کسی کو مومن یا کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ کافر ہو، کسی کا بیٹا کافر ہو. جب نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو کسی غیر نبی کا باپ کافر کیوں نہیں ہو سکتا ہے نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کفار میں نہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی. حدیث شریف میں موجود ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کے لیے تو بہت کچھ کیا، آپ نے ابو طالب کے لیے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب جہنم کے نچلے گڑھے میں تھا، میں نے اٹھا کے اوپر کر دیا ہے. اب کسی کافر کو سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب، اس سے کم کسی کافر کو عذاب نہیں ہوگا. اس کو کیا عذاب دیا جائے گا کہ آگ کے جوتے بنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولے گا، ہے نا. تو یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی رشتہ کی بنیاد پر یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کی بنیاد پر یا ان کی پرورش کرنے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ روایت سے ثابت نہ ہو. یہی تو وہ منزل ہے جہاں عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. ایک تو ابو طالب ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتے رہے، اور دوسری طرف حضرت عباس ہیں جو جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اور صرف لڑنے ہی نہیں، جنگ کا آدھا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا کافروں کی طرف سے، اور جنگ بدر میں گرفتار بھی ہوئے تھے، مگر جنگ بدر کے بعد ایمان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے. تو اب مگر ابو طالب کے اس میں مقدر میں نہیں تھا. تو فرمایا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کے بارے میں شفاعت سفارش مت کرنا، عذاب کو دفع کرنے کے لیے دعا مت کرنا. انہم مغرقون، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بناتا ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے
اس پر ہنستے، ٹھٹھا بناتے، مذاق بناتے کہ کیا کریں. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. بولا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے. یعنی جب جو ہے تمہیں ہلاک ہوتا ہوا دیکھیں گے، پانی میں ڈوبتا ہوا. کما تسخرون، جیسا تم ہنستے ہو، یعنی کشتی دیکھ کر تم جو ہنستے ہو ویسے. یہ کشتی جو ہے 2 سال میں تیار ہوئی تھی، اور کشتی کے بارے میں بتایا کہ 300 گز لمبی ایک روایت کے مطابق، اور بھی روایتیں ہیں اس میں، اور 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی تھی. فسوف تعلمون، تو اب جان جاؤ گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کر دے. دنیا میں، یعنی دنیا میں بھی رسوائی اور غرق کا عذاب دنیا میں، اور آخرت میں یہ ہے کہ جہنم میں سزا دی جائے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یعنی جب جہنم میں ڈالے گا آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب کا جو حکم اللہ کا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابلا. تنور کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفسیر میں تنور کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق پوری روئے زمین مراد ہے، روئے زمین سے پانی ابلنا شروع. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہی تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تنور ایک روایت کے مطابق پتھر کا تنور تھا، اور حضرت حوا کا تنور تھا جو وراثتاً ترکہ میں آتے آتے حضرت نوح علیہ السلام کے تک آیا تھا. تو وہ تنور جب نیچے زمین میں گڑا ہوتا تو اس تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اوپر کی طرف. تو لگاتار اوپر سے بارش اور زمین کے نیچے سے پانی نکلا، تو زمین پوری پانی میں ڈوب گئی. زمین یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے. اور یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے. آج کل ذرا سا کسی خطے میں جب تیز بارش ہوتی ہے، کہتے کہ بادل پھٹ گیا تو وہاں کتنا سیلاب آ جاتا ہے نا، اور اتنا زوروں کا پانی چلتا ہے کہ گھر بار پورا گاؤں کو بہا لے جاتا ہے نا. تو یہ تو اللہ کے حکم سے پورے آسمان سے جب پانی گرنا شروع ہو جائے تو کیا حال ہوگا اللہ. اس کے بعد جو ہے کشتی پوری زمین پر سیر کرتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام جدھر چاہتے کشتی کو لے جاتے. ایک روایت کے مطابق جو ہے یہ بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چلنے لگتی، اور پھر بسم اللہ پڑھتے تو رک جاتی. جہاں لے جانا چاہتے کشتی ادھر جاتی. سیر کرتے کرتے جودی پہاڑ 6 مہینہ تک کشتی چلتی رہی. اسی دوران جب حضرت نوح علیہ السلام سب کو سوار کر رہے تھے، ان کا بیٹا کشتی میں نہیں، وہ منافق ہو گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے تو کہتا ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن ان کافروں کے پاس جاتے گئے، ان کافروں کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کشتی پر آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم چلے اوپر چڑھ جائیں گے. پھر کہا کہ پانی آ جائے گا، سب ڈوب جائے گا. تو کہا کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. کہا کہ حضرت بیٹا پہاڑ بھی ڈوب جائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کس طرح سے کہ ان کا بیٹا کشتی پر آئے. ابھی اسی مکالمہ ہی چل رہا تھا، اتنے میں پانی کی ایک موج آئی اور اس کے بعد لے گئی انہیں بہا کے. تو فرمائے کہ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا عذاب و ہلاک کا، وہ فارت تنور، اور تنور ابلا.
قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو کشتی پر سوار کر لو، لیکن ان کو چھوڑ کر کے جن کے بارے میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی تمہارے گھر والے ہی ان سے کیا ہوا، اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے حق میں یہ نہیں ہے۔ تو جن پر بات پڑ چکی ہے یعنی عذاب کے بارے میں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اپنے گھر والوں میں سے ان کے سوا باقی گھر والوں کو، اچھا وہ من آمن، اور باقی مسلمانوں کو ان کو کشتی پر سوار کر لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے سے، یعنی بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی۔ ایک روایت کے مطابق عورت مرد کل ملا کر کے 72 افراد تھے، کل ملا کر کل 72 افراد۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها، بولا اس میں سوار ہو کشتی میں یہ کہتے ہوئے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ ہی کے حکم سے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہیں سے تعلیم دی گئی بندوں کو بھی کہ جب بھی کوئی کام کریں آغاز تو شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، جو پانی کی موجیں اٹھتی تھی تو بہت اونچی اونچی پہاڑ کی طرح، اور موجیں بہت بہت اونچی ہوتی ہیں، یعنی پہاڑ کی طرح بالکل بہت اونچی ہو جاتی۔ یہ منظر بمبئی وغیرہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جب جو ہے کبھی کبھی جب پانی کا جو چلتا ہے حضرت حاجی علی کے پاس، تو ہم لوگوں نے دیکھا تو بجلی کے کھمبا سے بھی اونچا ہو جاتا تھا پانی، ہے نا، اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ہے نا۔ اور یہ تو کنارے کی بات ہے، اب بیچ میں تو پتہ نہیں کتنا، اللہ جانے کتنا اونچا ہو جاتا ہوگا پانی، ہے نا۔ تو ان موجوں کے اوپر سے کشتی گزر رہی تھی۔ اللہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ بِمَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر تھا، الگ تھا، یعنی کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کنعان سے کہا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی، بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، پہاڑ پر چڑھ جائیں گے تو پانی سے بچ جائیں گے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اگر فطری طور پر اگر سیلاب ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جائے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں، کہ آج عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر الا من رحمہ، مگر جس پر وہ رحم کرے،
کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے۔ اتنے ہی میں ابھی بات چل ہی رہی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ ایک موج آئی اور اس کے بعد وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ جب اللہ کا عذاب پورا ہو گیا تو اب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جذب کر نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، اب برسنا بند کر دے۔ 40 دن تک لگاتار بارش ہوئی اس طرح سے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے منع کر دیا گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام ہو گیا اللہ کی طرف سے، جس کو جو عذاب نازل ہونا تھا، جس کو ہلاک کرنا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، کوہ جودی پر۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ، جو لوگ بے انصاف ہیں۔ اور یہ جودی پہاڑ بتائے کہ یہ موصل یا شام کے حدود میں واقع ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی پر بیٹھے تھے وہ 10ویں رجب کو بیٹھے، اور 10ویں محرم کو کشتی کوہ جودی سے لگی تھی، ٹھہری تھی، اور اس کے تو آپ نے اس کے شکر کا روزہ رکھا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، یعنی میرا بیٹا جو ہے ہلاک میرا گھر والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کو اور تمہارے گھر والوں کو ہلاک ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، یعنی جب کفر اختیار کر لیا تو اب جو ہے تمہارا گھر والا نہیں۔ یہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کسی کی اولاد میں کوئی کفر اختیار کر لے تو نسب منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے جو نسب کا سلسلہ جو اس سے پہلے والے سے جڑا ہوا تھا، وہیں سے اللہ کے حکم سے نسب کاٹ دیا جاتا ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، وہ نیکی کا صالح کا کام نہیں کرتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، کہ نادان مت بن، نادان نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔